اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سورۃ النور آیت نمبر 37 سے پڑھیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی شرح صدر فرمائیں، ہم سب کا پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا اللہ رب العزت ہم سب کے لیے آسان فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالی کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ تعالی ہی کے بابرکت نام کے ساتھ، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فی بیوت، گھروں میں، اذین اللہ، اجازت دی اللہ تعالی نے، ان ترفع، یہ کہ بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ، اور ذکر کیا جائے، فیہا، ان گھروں میں، اسمہ، اس کا نام، یسبح لہ، تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے، فیہا، ان گھروں میں، بالغدو والآصال، صبح اور شام۔ گھروں میں اجازت دی اللہ تعالی نے، یہ کہ بلند کیا جائے اور ذکر کیا جائے ان گھروں میں اس کا نام، تسبیح کرتے ہیں اس کے لیے ان گھروں میں صبح اور شام۔ اہل ایمان جن کے دلوں میں نور ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ہدایت ہوتی ہے، وہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ وہ زیادہ تر ان گھروں میں پائے جاتے ہیں، فی بیوت، گھروں میں۔ گھروں سے مراد مساجد ہیں، اہل ایمان کے گھر ہیں، وہ مکان ہیں، وہ عمارتیں ہیں جو دین کی تعلیم کے لیے خاص ہیں۔ فرمایا اللہ تعالی نے، فی بیوت، گھروں میں، اذن اللہ ان ترفع، اجازت دی اللہ تعالی نے یہ کہ بلند کیا جائے۔ گھروں کو بلند کرنے سے مراد کیا ہے؟ گھروں کو بلند کرنے سے مراد گھروں کی دیواریں اٹھانا، گھروں کی تعمیر کرنا، اور گھروں کو بلند کرنے سے مراد گھروں کو شرکیہ افعال سے، اقوال سے پاک کرنا ہے۔ تو جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، وہ زمین میں اللہ تعالی کے گھر ہیں۔ ان گھروں میں اللہ تعالی کی آواز بلند کی جاتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آسمان والوں کے لیے یہ مساجد، یہ مدارس، اہل ایمان کے گھر، جہاں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، آسمان والوں کو وہ گھر ایسے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے زمین والوں کو آسمان پر ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہم جن جگہوں پر بیٹھ کر قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ جگہیں چمکدار ہیں، وہ جگہیں خوبصورت ہیں۔
اور پھر اللہ تعالی کے نور کی جو قندیلیں ہوتی ہیں وہ مسجدوں اور مدارس میں روشن ہوتی ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ تعالی کی رضا کے لیے اللہ تعالی کا گھر بنائے، مسجد بنائے، اللہ تعالی اس کا گھر جنت میں بنائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک شہروں کی جو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ ہیں، شہروں کی جو محبوب جگہ ہیں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ، شہروں کی مساجد ہیں. اور شہروں کی جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو شہروں کے بازار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گھروں میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے ان گھروں میں اس کا نام. اللہ تعالیٰ کے گھروں کو تعمیر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مساجد کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مدارس کو بنانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا. کبھی اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، کبھی نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، کبھی قرآن کی تعلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا. وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور ذکر کیا جائے ان مساجد میں، ان جگہوں میں، ان مدارس میں اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کیا جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مدح سرائی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے جو مساجد کو عبادات کے ذریعے آباد کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے وہ تسبیح کرتے ہیں ان گھروں میں صبح بھی اور شام بھی. صبح و شام اہل ایمان جن کے دلوں میں ہدایت کا نور ہوتا ہے وہ ان گھروں میں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہوتے ہیں. تسبیح سے مراد نماز بھی ہے، تسبیح سے مراد ذکر بھی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی وہ جنت میں داخل ہوگا. اور ٹھنڈی نمازوں سے مراد کون سی نمازیں ہیں؟ ٹھنڈی نمازوں سے مراد نماز فجر ہے اور نماز عصر ہے. عصر کی نماز بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، تم نمازوں کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو، لیکن خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا درمیانی نماز کی یعنی نماز عصر کی حفاظت کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صبح و شام کا ذکر کیا ہے. صبح و شام کے درمیان پھر باقی اوقات بھی آ جاتے ہیں، باقی نمازیں بھی آ جاتی ہیں. جس طرح آپ دیکھیں ہم مسلسل کوئی کام کر رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ میں صبح سے یہ کام کر رہی ہوں. حالانکہ میں اور آپ کسی ٹائم فری بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں میں صبح سے یہ کام کر رہی ہوں، حالانکہ پورا ٹائم ہم نے وہ کام نہیں کیا، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم صبح سے یہ کام کر رہے ہیں. اور اگر یہاں تسبیح سے مراد ذکر لیا جائے تو مراد یہ ہے کہ وہ صرف
ہر وقت اللہ تعالی کو یاد کرتے رہتے ہیں. ان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، صرف باتیں نہیں کرتے. مومن کے دل میں اللہ تعالی کی محبت کا چراغ جل رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالی کا ذکر ان کے لیے کسی خاص وقت کا محتاج نہیں ہوتا. وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. وہ جب سیڑھیاں چڑھ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ اکبر کہہ رہے ہوتے ہیں. وہ جب سیڑھیاں اتر رہے ہوتے ہیں وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. پھر جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. حتیٰ کہ وہ بیت الخلاء میں بھی جا رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ اللہ تعالی کو یاد کر رہے ہوتے ہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ اگر اللہ تعالی کا ذکر کرے تو وہ اللہ تعالی کی یاد کا نمونہ بن جاتا ہے. اور سبحان اللہ، بعض کہتے ہیں نا اہل علم کہ دوست بھی ایسا ہونا چاہیے جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے. اللہ کی یاد کیسے آتی ہے؟ یعنی وہ ہمہ وقت اللہ تعالی کے ذکر میں مشغول ہو. اس کی صبح بھی اللہ کے نام سے ہو رہی ہو، اس کی شام بھی اللہ کے نام پر ہو رہی ہو. پھر ہم تسبیحات بھی تو پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، جس میں ہم پڑھتے ہیں اسبحنا و اسبح الملک للہ. ہم نے صبح کی اور تمام لوگوں نے صبح کی للہ، اللہ کے لیے. پھر شام کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں امسینا و امس الملک للہ. تو مومن چلتا پھرتا اللہ تعالی کی یاد کا نمونہ بن جاتا ہے. اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. رجال لا تلہیہم، مرد نہیں غافل کرتی ان کو، تجارت تجارت، ولا بیع اور نہ سوداگری، عن ذکر اللہ اللہ تعالی کی یاد سے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور نماز قائم کرنے سے، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. یخافون وہ ڈرتے ہیں، یومن اس دن سے، تتقلب الٹ پلٹ جائیں گے، فیہ اس دن میں، القلوب دل، والابصار اور آنکھیں. مرد نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ سوداگری اللہ تعالی کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے. وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، الٹ پلٹ جائیں گے اس دن میں دل اور آنکھیں.
یہاں پہ خاص طور پہ مردوں کا ذکر آیا ہے، رجال، کیونکہ مساجد کی جو آبادی ہے وہ خاص طور پہ مردوں کے ذریعے سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رجال، مردوں پر ہی جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے، اور ان کے لیے جمعے کی نماز بھی فرض ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عورتوں کو بھی مساجد میں جانے کی اجازت ہے، وہ جا سکتی ہیں مکمل پردے کے ساتھ، لیکن جو اصل ذمہ داری ہے وہ مردوں پہ ہے۔ عورتوں کی جو اجازت ہے وہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیوی تم سے مسجد جانے کی اجازت مانگے تو ان کو روکو نہیں، ان کو منع نہیں کرو اگر بیوی آپ سے مساجد میں جانے کی اجازت مانگے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، نہیں غافل کرتی ان کو تجارت اور نہ سودا گری۔ یہ تجارت، یہ خرید و فروخت ان کو روکتی نہیں ہے، کس چیز سے؟ کس چیز سے غافل نہیں کرتی؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تجارت ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، تجارت ان کو قرآن سے غافل نہیں کرتی، تجارت ان کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ اور پھر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے سے تجارت ان کو غافل نہیں کرتی۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ خرید و فروخت کرتے ہی نہیں ہیں، اللہ والے تجارت کرتے نہیں ہیں، وہ اس دنیا میں رہتے ہیں، دنیا میں رہتے ہوئے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، کام کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، سودا گری کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو سب چھوڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے اس شخص کو جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا مراد ہے اس سے کہ مسجد میں اٹکا رہتا ہے دل؟ مراد اس سے یہ ہے ایک نماز پڑھی، دوسری نماز کی فکر ہے، دوسری نماز پڑھی، تیسری نماز کی فکر ہے۔ ہاں ہم مساجد میں تو نماز ادا نہیں کرتی، ہم گھر میں کرتی ہیں، لیکن ہمارا بھی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر کرنا، یہ بھی مساجد میں دل اٹکنا مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ کئی اللہ والے تو ایسے گزرے ہیں کہ اگر کوئی کپڑا کاٹ رہا ہوتا ہے، تجارت کے لیے کپڑا کاٹ رہا ہوتا تھا، یا کوئی کلہاڑی کو اٹھائے ہوئے ہوتا تھا، جب سنتا تھا اللہ اکبر کی صدا تو وہ کپڑا کاٹ کے نہیں دیتا تھا بلکہ وہیں پر چھوڑ دیتا تھا کہ بہت بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، بہت بڑی ہستی نے ہمیں اپنے در پر بلایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے مرد، ان کو تجارت اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو تجارت کرتے ہی نہیں، وہ تو مساجد میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ تو بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، وہ تو بس قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے مساجد میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ نماز پڑھتے نہیں بلکہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اقامت الصلاۃ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اقامت الصلاۃ میں آتا ہے وقت پر نماز پڑھنا۔ وہ پھر آپ اکثر شعر سنتی رہتی نا، ویلے دی نماز سے کویلے دیاں ٹکرا۔ اقامت الصلاۃ میں کیا ہے؟ نماز کو وقت پہ پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، سنت کے مطابق پڑھنا۔ یہ نہیں بڑی مشکل سے ایک سجدہ کیا، 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھا اور جلدی سے اٹھ گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر اٹھ گئے، بہت تیزی سے نماز کو ادا کیا۔ یہ نماز کو قائم کرنا مراد نہیں ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کا ذکر کیوں آیا ہے؟ کیونکہ پیچھے ہم نے تجارت کا ذکر بھی تو پڑھا ہے۔ تو یہ جو اصل ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو دنیا کا مال، دنیا کی چیزیں، یہ تجارت اپنے اندر اتنا مشغول نہیں کرتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق بھی نہ دیں، وہ غربا کا خیال نہ رکھیں، وہ بندوں کے حق سے بھی غافل ہو جائیں۔ نہیں نہیں، اصل ایمان والے جن کے دلوں میں ہدایت کا نور ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کا حق دینے والے ہوتے ہیں، وہ بندوں کے حق دینے والے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے، کیوں وہ دیتے ہیں؟ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، انہیں قیامت کے دن کا دڑکا لگا رہتا ہے۔ کیسا ہے وہ دن؟ اللہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں بتا رہے ہیں جس دن نگاہیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، دل حلق تک آ جائے گا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اتنا سخت دن ہوگا۔ لیکن دیکھا جائے تو ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ہمیں آخرت کی فکر ہی کوئی نہیں، ہمیں خوف ہی نہیں آتا۔ اگر خوف ہو ہمیں آخرت کا، اگر ڈر ہو ہمیں آخرت کا، تو ہم نماز ادا کریں، ہم صدقہ دیں، ہمیں حساب و کتاب کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ایمان ہے لیکن عمل میں یہ چیزیں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے، قیامت کے دن سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیجزیہم اللہ، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالیٰ، احسن زیادہ اچھا، ما عملو جو عمل کیے انہوں نے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور وہ زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے، واللہ اور اللہ تعالی، یرزق من یشاء رزق دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالی زیادہ اچھا جو عمل کیے انہوں نے، اور وہ زیادہ دے گا ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ تعالی رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ جن کے دلوں میں ہدایت کا نور جلتا ہے، جو نماز کو قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں، جن کو تجارت بھی اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہیں کرتی، ان کو اللہ تعالی جزا دے گا۔ کس چیز کی جزا؟ عمل کی جزا۔ اور یاد رکھیں جتنا اچھا عمل ہوگا اتنی ہی اچھی جزا ہوگی، اتنا ہی اچھا بدلہ ہوگا۔ اور آج اگر دیکھا جائے تو عمل نہ کرنا ہو تو ہمارے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں، عمل نہ کرنے کے ہمارے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے تجارت بہانہ ہے، عورتوں کے لیے بچے بہانہ ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم دین کا نہیں پڑھ سکتے، ہم سے نہیں ہوتا، ہم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی کہے بھی کہ آپ قرآن مجید کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا میسج ہے، تو 100 بہانے بناتے ہیں، ہر چیز کو آڑ بنا لیتے ہیں۔ عمل خود نہیں کرنا ہوتا، بلیم کسی اور کو کرتے ہیں۔
بچوں کی وجہ سے کبھی ماؤں نے شادی پہ جانا چھوڑا ہے؟ بچوں کی وجہ سے مائیں نماز تو چھوڑ دیتی ہیں، لیکن بچوں کی وجہ سے کبھی ماؤں نے بازار نہیں چھوڑا، بچوں کی وجہ سے کبھی ماؤں نے نماز فنکشن اٹینڈ کرنا نہیں چھوڑا، نماز چھوڑ دیتی ہیں۔ اور اسی طرح دکاندار حضرات ہیں، وہ اپنی دکانیں بند نہیں کرتے، ہماری گاہکی خراب ہوتی ہے، ہماری تجارت خراب ہوتی ہے، یہ بہانے بازیاں ہیں۔ صحابیات کے بھی بچے تھے، صحابہ کے بھی بچے تھے، صحابہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے ساری ذمہ داریاں نبھائی ہیں۔ باوجود اس کے وہ ساری ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، جہاد میں بھی حاضر ہوا کرتے تھے، ساری ذمہ داریوں کو نبھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر انسان کا احسن عمل ہوگا، اچھا عمل ہوگا، تو اللہ تعالیٰ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اللہ تعالیٰ صرف جزائی نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے اعمال سے بڑھ کے ان کو عطا کریں۔ اب آپ خود سوچیں، ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہو، ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر نصیب ہو، ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے، ہم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں۔ ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم جتنے عمل کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کریں، اچھے طریقے سے کریں، خوش ہو کر نماز پڑھیں، بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، قرآن بھی خوش ہو کر پڑھیں، بوجھ سمجھ کر نہ پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انسان کے اخلاص کو دیکھ کر وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کے اعمال سے بڑھ کر ان کو عطا کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ لوگ ڈرتے ہیں دکانیں بند کر دی تو کیا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کاروبار نہیں رکے گا، جو رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے وہ آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو مل کے رہے گا۔ اور پھر اس تھوڑے میں بھی جب آپ دکانیں بند کرتے ہیں، مرد حضرات دکانیں بند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس تھوڑے میں بھی برکت عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔